ضیافی صاحب جب تک وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں، یہ ایک مشاعرہ 3 اکتوبر کو رائل ہال میں کروا رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان سے سلیم کوثر صاحب وغیرہ وغیرہ تشریف لائیں گے یہاں. پرویز بھائی جی وہاں کتاب قاسمی صاحب کی جو ہے جاوید پنزادہ صاحب کے پاس موجود ہے، آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. کتاب کی قیمت $10 ہے اور کیسٹ شاید 5 کا ہے. پرویز بھائی جناب محترمہ اور قاسمی صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں دیر سے حاضر ہو سکا، اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ریڈیو پروگرام تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ سلیم کوثر کو اور شہریار صاحب کو واشنگٹن سے آن لائن لے کے سامعین سے گفتگو کراؤں. اور قاسمی صاحب پڑھ رہے ہیں، اب ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی میرے شعر پڑھنے کی، مگر چونکہ آپ نے حکم دے دیا ہے تو میں کوشش کہ ہم اپنا اجازت کہ ہم اپنا حال نہ کہتے، کئی بہانے تھے. ہم اپنا حال نہ کہتے، کئی بہانے تھے، ہمیں بھی چند لطیفے مگر سنانے تھے. اور یہ صرف ضد تھی کہ ڈیرا یہیں جمع بیٹھے، تیری گلی کے علاوہ بھی کچھ ٹھکانے تھے. یہ صرف ضد تھی کہ ڈیرا یہیں جمع بیٹھے، تیری گلی کے علاوہ بھی کچھ ٹھکانے تھے. اور نہ چاشنی نہ کھلاوٹ نہ کچھ اتار چڑھاؤ، عجب سپاٹ سے اس دور کے فسانے تھے. اور ہمیں تو بات بنانے کا فن نہیں آتا، وہ لوگ لفظوں کے ماہر بڑے سیانے تھے. اور یہ زخم زخم بدن لے کے اپنے گھر آئے، کچھ ایسے قرض تھے جو اس طرح چکانے تھے. ہم اپنا حال نہ کہتے، کئی بہانے. بہت شکریہ. آپ کی نصف بہتر تشریف لائی ہیں پرویز بھائی؟ ہماری باجی ہیں نہیں ہے؟ اچھا، اب صحیح کہا آپ نے، پہلی کوئی نظر نہیں آئی تھی، ابھی ان کا نمبر نہیں ہے تو پوچھ رہا تھا. خبر یہ لے کے بدائیوں سے آیا ہے راوی کہ قبر میں بسد آرام سو گیا ہوں میں. خبر نہیں کہ میری موت کب ہوئی، لیکن سنا تو میں نے بھی ہے فوت ہو گیا ہوں میں. یہ 4 مصرے دلاور فگار صاحب کے تھے جو آپ تک پہنچائے. میری گزارش ہے جاوید زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام آپ تک پہنچائیں. مختصراً یہ بھی ریڈیو پروگرام پہ تھے. ینگ ترنگ میں ادبی ورکشاپ کے حوالے سے نماز کے لیے وقفہ بالکل ہوگا. قاری صاحب سامعین تو نہیں کہنا چاہیے، ریڈیو سے ابھی تازہ آئے ہیں تو وہ سامعین پہ چڑھا ہوا ہے. حاضرین، میں ادبی ورکشاپ اور ریڈیو ینگ ترنگ کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہیوسٹن میں. اور منی بھائی کی بھی جو یہ مصروفیت ہے، جتنے پیسے انہوں نے گنوائے اس مصروفیت میں، میں اس کی داد دیتا ہوں. بہت کم ایسے پیسے والے ہوتے ہیں کہ جو پیسے کا خیال دل میں چھوڑ کے اور کچھ ادب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے شعر کا محل تو یہ نہیں ہے. اچھا خیر سنا دیتے ہیں تمہیں. نہیں، بات یہ تھی کہ جب قاسمی صاحب کا یہاں نزول ہوا اس شہر میں، اور یہ کل رات کی بات ہے کہ ہم عدیل زیدی صاحب کے یہاں تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ آنے والے ہیں، اور وہاں سے میں اور سلیم نکل کے گئے تو کچھ ایک نظم سی ذہن میں آئی. تو حالانکہ یہ جو نمکین موضوع ہیں یہ آپ ہی کے ہیں موضوعات، لیکن میں نے ایک تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ اس ماحول کو
نمکینی رہنے دیا جائے تو مناسب ہے. یہاں کسی سنجیدہ موضوع کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں ہمارے مقامی شعراء اور بین الاقوامی شعراء سب ایک سطح مرتفع پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سورہ باجی اور اجازت سے جناب صدر کی اسے کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہم لوگوں کو یہ ترکیب آتی ہے. اس کا عنوان ہے ہمیں لوکل شاعر مت کہنا. بس ابھی پہلی کوشش کی ہے تو اس میں آپ کی اصلاح کی ضرورت ہوگی کہ ہم انٹرنیشنل شاعر ہیں, ہمیں لوکل شاعر مت کہنا. خصوصاً کاروان ادب کے لوگوں سے درخواست ہے کہ سنیں غور سے. اور ہم کبھی کبھار ہی لکھتے ہیں, ہمیں ٹوٹل شاعر مت کہنا. کہ ہم انٹرنیشنل شاعر ہیں, آپ کی طرف بالکل اشارہ نہیں ہے. ہمیں لوکل شاعر مت کہنا, ہم کبھی کبھار ہی لکھتے ہیں, ہمیں ٹوٹل شاعر مت کہنا. اور ہم تحت میں پڑھتے ہیں صاحب, ہمیں ووکل شاعر مت کہنا. اور یہ ایک تو اور سن لیجئے, اطہر بھائی نے حکم دیا کہ حافظ بھی شیرازی تھے اور میر بھی دلی پر نازاں. حافظ بھی شیرازی تھے اور میر بھی دلی پر نازاں, اور اقبال لاہوری ہوں سو ہوں, ہمیں لوکل شاعر مت کہنا. عقیل بھائی آپ کو کوئی لوکل تو نہیں کہہ رہا نا, خدا نہ خواستہ, بس تو آپ ٹھیک ہے, آپ کی صحت ٹھیک ہے. نہیں آواز جا رہی ہے. ہمیں لوکل شاعر مت کہنا, ٹھیک ہے آواز جا رہی ہے, کوئی ایسی بات. اور جگر مراد آبادی بھی, جو جگر کے چاہنے والے یہاں ہیں, اجو بھائی پتہ نہیں ہے نہیں ہے, جگر مراد آبادی بھی اور جوش ملیح آبادی بھی, اور ساحر بھی لدھیانے کا اور حفیظ جلندر کا بھائی, سب اپنے اپنے شہر کے تھے اور مان بڑھاتے تھے گھر کا, پر ہم تو انٹرنیشنل ہیں. تم نے فوٹو کھینچ لیا ہے نہیں اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں میری جان, پر ہم تو انٹرنیشنل ہیں, ہمیں لوکل شاعر مت کہنا. اور یہ آخری قاسمی صاحب کہ ایک نظم لکھی تھی جانے کب, اور ایک غزل کہی تھی جانے کیوں. سب پڑھنا لکھنا بھول گئے, میاں ہیوسٹن میں وہ بات کہاں جو بات ہمارے شہر میں تھی. ہمیں لوکل شاعر مت کہنا, ہم انٹرنیشنل شاعر ہیں, ہمیں لوکل شاعر مت کہنا. ہم کبھی کبھارے لکھتے ہیں, ہمیں ٹوٹل شاعر مت کہنا. بڑی عنایت, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور سلیم سید صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں مت بلائیے گا, وہ بہت غصے میں ہیں. بھائی اس کی ذمہ داری سلیم سید صاحب پہ نہیں, مجھ پہ ہے اس وقت. تو بہرحال جو کام جس کا ہے. کراچی کا موسم ارے میری توبہ, کسی کی اسے بددعا لگ گئی ہے. یہاں کے اوڑھا لحاف ظرافت, مجھے کوئٹہ کی ہوا لگ گئی ہے. خواتین حضرات, قاری صاحب نے ابھی مجھ سے, جی فرمائیے. اچھا, پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز کا وقفہ جو ہے اس وقت 3 منٹ رہ گئے ہیں, تو میں چاہوں گا یہاں پہ قاری صاحب سے, یا قاری صاحب اگر آپ کسی کو سائن کرنا چاہیں کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت مغرب کی اذان ہو, اس کے بعد جو حضرات نماز پڑھنا چاہیں, نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم قاسمی صاحب سے اگر خواہش آپ سب کی ہے تو انشاءاللہ سنیں گے. یہاں پہ ریفریشمنٹس کا بندوبست ہے نماز کے فوراً بعد. اس دوران آپ چاہیں تو کتابیں لیجئے, کیسٹس لیجئے, قاسمی صاحب کے آٹوگراف لیجئے. مجھے ریمائنڈ کرایا ایک صاحب نے کہ پاکستان جرنل کا میں نے نام نہیں لیا, وہ تصویریں لے رہے ہیں. میں سمجھتا تھا پاکستان کرونیکل کا وہ حصہ ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا بھی شکریہ, پاکستان جرنل والوں کا, وہ یہاں موجود ہیں.
और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि अजान मगरिब के लिए हम वक्फा करें, उसके बाद कासमी साहब तक वापस आते हैं। कासमी साहब बेनता मशकूर व ममनून हैं और अहलियान ह्यूस्टन आपके। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तवज्जो अज़ान मग़रिब। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
منی بھائی تسی آ جاؤ. سوریا آپا اتنے سوریا آپا واپس اپنی نشست تک آتی ہیں. ایک چھوٹا سا ریکگنیشن ہے. خواتین حضرات ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. سلمان پیرزادہ صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایک 2 منٹ کے لیے اگر یہاں آ جائیں. 2 منٹ کے لیے جی. I'm not asking you to say anything. Don't be so. You're so good in talk. Just if you can come here for a minute. I'm trying to say something for a minute. So ٹھیک ہے. سلمان پیرزادہ جو ہیں یہ اپنا ایک پروگرام کر رہے ہیں دیسی سرچ کے لیے. ان کا پوسٹر وہاں لگا ہوا ہے پیچھے. If you want tickets, please approach him. He's definitely trying to explore new talent, and hats off to him. جناب سلمان پیرزادہ صاحب. قاسمی صاحب اجازت دوبارہ شروع کرنے کے لیے. منی بھائی آپ کی بھی توجہ چاہیے تھوڑی سی. اجازت. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر قدیر صاحب سے بھی چاہوں گا کہ ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کی والدہ کی آج اینیورسری تھی تو ان کے گھر والے جا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ نکل جائیں یہاں سے اور اپنی والدہ کے ساتھ جا کے ان کی اینیورسری جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکیں. ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ یہاں آئے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ چند الفاظ میں قاسمی صاحب کے لیے اور میڈیکل فیلڈ میں آپ جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں بتائیے. بالکل. سامعین آپ سب نے ان کا کلام تو سنا ہے لیکن ان کا تعلق ہمارے والد صاحب سے ہے. یہ ہمارے والد کے مریض رہ چکے ہیں اور ویسے تو ان کا تعلق زایا شہری سے ہے لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. جی ہلو. ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے کیوں زحمت دے رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی شاید کوئی بیمار نہ ہو اس لیے ہمیں تکلیف دیا ہے کہ شاید کے قریب بیٹھنے کا کوئی گڑبڑ ہو تو سنبھال لیں. لیکن ان کی شاعری سن کے یہی محسوس ہوا ہے کہ ان کو کسی دعا کی ضرورت نہیں. ان کو اپنی صرف شاعری پڑھنی چاہیے. یہ اپنی شعر کو خود ہی سن لیں تو ان کی بیماری کا مداوع ہو سکتا ہے. مجھے آپ اجازت دیں اور ان کو اور آپ سنیں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہو رہی تھی کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. تو بات ہو رہی تھی کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں انڈے کھا سکتا ہوں. کہنے کے بغیر زردی کے. تو میں نے کہا پھر انڈا تو نہ ہوا کچھ اور ہی ہوا. وہ تو اگر انڈے میں زردی نکالتے تو باقی کیا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پائے نہیں کھانے. گائے کے پائے نہیں کھانے. میں نے کہا گائے جس کے پائے نہیں کھانے اس گائے تو بیچاری خود گھاس کھاتی ہے. اس میں کیلسٹرول کہاں سے آ گیا. آپ حضرات تک آواز آ رہی؟ جاوید بھائی آپ کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی.
صحیح ہے؟ بہت شکریہ. وہ صحیح. ہلو. ہلو چیک 1 1 2 3 آ رہی؟ ابھی بھی آ رہی ہے صاحب آواز پیچھے؟ چلیے شروع کرتے ہیں سلسلے. تھینکس سلمان. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں مریض قلب ہوں، زندہ رہوں گا کب تلک، آؤ تم کو آزمائیں کچھ مسیحائی کرو، اور کرے گا وہ علاج دل ضیاء جی جو تیرا حال دل بھی جانتا ہو. ان دو اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا ہمارے شہر ہیوسٹن کی مشہور و معروف شاعرہ ہیں. وجہ شہرت اکثر ایسا ہوتا ہے شہروں میں کہ لوگ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں مطلب ایک زمانہ یہ بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب کے والد ہیں، فلاں صاحب کی والدہ ہیں. پرویز بھائی ماشاءاللہ سے بذات خود بھائی یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آواز پہنچ رہی؟ گڈ. بالکل. شہر ہیوسٹن کی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا خوش نصیبی ہے کہ یہاں ایک ایسے گھرانے کے لوگ موجود ہیں. علی سردار جعفری صاحب سے ان کا تعلق، اس گھر کی بہو ہیں، ہماری باجی ہیں. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. اور شہر ہیوسٹن کی خوش نصیبی ہے کہ خواتین کو ریپرزینٹ کرنے میں امریکہ کو اس بات پہ فخر ہے قاسمی صاحب کہ اگر خواتین شاعرات پاکستان میں ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشرت آفرین امریکہ میں ہیں. اور ہمیں خصوصاً شہر ہیوسٹن کو اس بات پہ فخر ہے کہ یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں خواتین شاعرات کو. امریکہ میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان سے ہیں اب امریکہ میں ہیں. میں گزارش کروں گا ارشد بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اور غزل کی فرمائش ہے خصوصاً ارشد بھائی سے. گو کہ نظم بھی بہت عمدہ لکھتی ہیں لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ آج غزل سننی ہے. شکریہ دیدی صاحب صدر کی اجازت سے. سلسلہ کچھ چائے کا ہے. میرا خیال ہے یہ ہو جائے، ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہی آگے بات بڑھائی جائے. خواتین حضرات اگر ایک 2 منٹ کی خاموشی کی آپ سے گزارش ہے اور آٹوگرافس وغیرہ جنہیں چاہیے وہ آ کے لے سکتے ہیں پروگرام کے بعد. میں نہیں چاہوں گا کہ بیچ میں ہم قاسمی صاحب کو انٹرپٹ کریں. اور چائے بھی خاموشی سے لی جا سکتی ہے سلسلہ تاکہ دیر نہ ہو. کل ورکنگ ڈے ہے. ارشد بھائی آپ شروع کیجئے، انشاءاللہ لوگ سنیں گے. ہمتن گوش ہیں ہم. چند شیر. خواتین حضرات ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنی اپنی چائے پینے والوں سے بار بار گزارش کی گئی مگر وہ ابھی چائے وہاں کھڑے ہو کے پی رہے ہیں. تو چائے ویسے بیٹھ کے پینی چاہیے.
مسئلہ یہی ہے کہ چائے جب بھی پی جائے وہ بیٹھ کے پی جائے. مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ اگر چائے کے ساتھ کوئی تھوڑا سا گناہ شامل کر دیا جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے. اب گناہ کا تو میں مشورہ نہیں دے سکتا ان کو. میں ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہر بات میں تحقیق کرتے تھے, اپنے آپ کو محقق کہلاتے تھے. میں ایسے محققین کو کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ محقق ہے حقہ پینے والے. یہ حقہ پینے والے محقق ہوتے ہیں. ایک دن اس نے یوں کیا کہ چائے پہ تحقیق کی اور یہ کیا کہ چائے میں چینی نہیں ڈالی اور ہلاتا رہا. جب پی تو اس میں میٹھا نہیں تھا. اس نے ڈائری میں لکھا کہ آج ہم نے چائے پہ تحقیق کی, ثابت یہ ہوا کہ اگر چائے میں چینی نہ ڈالی جائے اور جتنا چائے ہلا لے میٹھا نہیں ہوگا. اچھا اس دن جو تحقیق کے موڈ میں تھا وہ, تو مکھی سامنے نظر آئی بیٹھی. اس نے کہا مکھی پہ تحقیق کرو آج. اس نے مکھی کو اٹھایا, اپنی ہتھیلی پہ رکھا, اڑ جاؤ, اڑ گئی. پھر بٹھایا, پھر اڑ گئی, پھر بٹھایا, پھر اڑ گئی. پھر اس نے مکھی کے پر توڑ دیے. اچھا آپ نے لطیفہ سنے بغیر داد نہیں دینی, پہلے سن لیجیے, چپ رہنا ہے پہلے, ورنہ مزہ اس کا مزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. اس نے مکھی کے پر توڑ دیے اور توڑ کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا, کہا اڑ جاؤ, نہیں اڑی. انہوں نے چیخ کے کہا کہ اڑ جاؤ, وہ نہیں اڑی. انہوں نے ڈائری میں لکھا کہ آج ہم نے مکھی پہ تحقیق کی, ثابت یہ ہوا کہ اگر مکھی کے پر توڑ دیے جائیں تو وہ قوت سماعت سے محروم ہو جاتی ہے. قاسمی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. ہمیں قاسمی صاحب کی طرف ہم پھر واپس آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ ایک ایک کر کے چائے لے کے. ایک صاحب بڑے کنجوس تھے. وہ جو بھی بازار سے چیز خریدنے جاتے تھے تو پہلے بازار جا کے چیز کی قیمت طے کر کے دکاندار سے پیسے پوچھ کر پھر گھر آتے تھے. پھر نوکر سے کہتے جاؤ جا کے, اب جا کے یہ فلاں چیز اتنے کی لے آؤ. نوکر بڑا بے ایمان تھا, وہ ہر جگہ ڈنڈی مارتا تھا وہ. اب انہوں نے کہا لو بھیا میرا نام ہے حسن, میں فلاں کاتب سے بات کر کے آیا ہوں. تو حسن میں 3 حروف ہے, اے سین اور نون. یہ 3 حروف کے 6 روپے لے گا وہ. یہ لو 6 روپے جا کے حسن لکھوا کے لاؤ. اب وہ راستے میں سوچ رہا ڈنڈی کہاں مارنی, پیسے کہاں سے مارنے. وہ گیا کاتب کے پاس گیا, کہنا بھائی ایک لفظ لکھ دو حسن. کہنے کا یار لفظ لکھ دو, خس لکھ دو, خس. اس نے کہا خے اور سین 4 روپے ہوں گے. انہوں نے کہا میں دوں گا 4. اب وہ جب خس لکھا اس نے, تو جب خے پہ نقطہ ڈالنے لگا, کہنے لگا ادھر نون میں ڈال دو. اس نے کہا بھائی یہ خے کا نسخہ خے کا نہیں, کہنے کا خے کا نہیں, میرا نسخہ ہے, میرا نقطہ ہے. کہتے ڈالو نون میں ڈالو. اب 2 روپے مار گیا وہاں سے. یہ آج جناب وہی اعلی مکبر سعود ثابت ہو رہا ہے, یہ جس کے لیے فتویٰ دیا گیا تھا. ایک صاحب مچھلی بیچ رہے تھے, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا یہاں تازہ مچھلی بکتی ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے یار یہ لفظ یہاں کیا ہوا, یہاں تو مچھلی رکھی ہوئی ہے, تو یہاں تو اضافی لفظ ہے, یہ مٹاؤ اس لفظ کو یہاں کو. برج لے کر لفظ یہاں مٹا دیا. پھر ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ تازہ مچھلی بکتی ہے, تازہ کیا مطلب تم باسی بھی بیچتے ہو؟ کہا نہیں. تو کاٹو میری سے تازہ کو. برج لیا, لفظ تازہ بھی کاٹ دیا. پھر رہ گیا مچھلی بکتی ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے بات سنو تم بکرے بھی بیچتے ہو؟ بکرے تو نہیں بیچتا. تو کہنا مچھلی کیا ہوئی, پھر مچھلی تو نظر آ رہی, مچھلی کاٹو. اور برج لے کر مچھلی بھی کاٹ دیا. اب باقی رہ گیا بکتی ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ کیا تم مفت بھی دیتے ہو؟ مفت تو نہیں دیتا. کہتا پھر بکتی کیا ہوا؟ تو اسے برج کاٹ دیا. اب باقی رہ گیا ہے. اب ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی مچھلی ہے تو ہے نا, کاٹو اسے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس عمر میں بھی ہر وقت تر و تازہ رہتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ایک ہے قہقہا, ایک ہے اندر سے قہقہا. میں اندر کے قہقے لگاتا ہوں.
सतही कहके मेरे नहीं होते, दूसरे मैं इंसानों को दुख नहीं देता। दो आदमी जो कहका भी लगाता रहे और इंसानों को दुख भी न दे, वो कभी खुद दुखी कभी नहीं होगा। बाद लोग कहते हैं मिजाह वो लिखता है जो अंदर से दुखी होता है। मैंने कहा मैं तो अंदर से कोई दुखी नहीं हूं। भी आप दुखी होंगे, मैं तो दुखी नहीं हूं। कुछ जरूरी थोड़ा ही कि अंदर दुख हो तो आदमी शेर कहेगा। अंदर हिस्से मिजाह होनी चाहिए। हिस्से मिजाह है तो शेर कह लेगा मिजाहिया, वरना वो नहीं कहता। असल में ये सिलसिला तो जारी है, अभी और जारी भी रहेगा। चाय का सिलसिला भी कल तक जारी रहेगा। हमने मिली भाई से कहा था कि वक्फा सिर्फ नमाज का रखें, चाय का न रखें। तो मिली भाई को दिल में नहीं होगा। तो बारह चलिए, मैं चाह रहा था कि हम इनको इशरत साहबा को सुनते तो खामोशी से सुनते। बर्तनों के टकराने की आवाज जबकि कासमी साहब, जबकि बर्तन खाली हो चुके हैं। empty vessels make much noise. तो इसी में कुछ जी, मैं आप जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मेरे ख्याल में खासी खामोशी हो चुकी है। एक दो सिलसिले और हैं। फिर जहाँ इतना आपने इंतजार किया, मेरी भी एक दो समा खराशी है। कारवान अदब के सईद अनवर साहब और आजम अख्तर साहब के हम शुक्रगुजार हैं आज की तकरीब की मावनत के सिलसिले में। तो उनका नाम लेना मैं भूल गया था। रेडियो कहकशां का मैं ले चुका हूं पहले से एक दफा। एक और छोटा सा ऐलान है। इसी हॉल में, इसी जगह एक तकरीब 27 दिसंबर को हम करेंगे। रस्म इजरा है, बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत एक किताब आई है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुसन्निफा का, शायरा का नाम और किताब का नाम आप तक पहुंचाऊं, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा लुलु इदरीस साहिबा से कि वो यहाँ पे आए। और इनकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, मेरी बड़ी बहन है मोहतरमा मोना शहाब साहिबा। वॉशिंगटन से उनकी किताब आ रही है, सदा जब लौट के आई। 27 दिसंबर को इंशाअल्लाह उस किताब की रस्म इजरा इसी हॉल में आपकी दुआओं से होगी। और वक्त का तयन जो है वो इंशाल्लाह आप अखबारों में और रेडियो से आप तक वो आवाज पहुंचेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोना शहाब बहुत अच्छी शायरा है। अभी हम कराची में उनकी तकरीब रूनुमाई करके आए हैं। वो कराची तशरीफ लाई थी, उनकी भी हो गई कासमी साहब। और इस कदर अच्छी बारौनक महफिल थी कि एक आदमी जो वहां नहीं रहता और अमेरिका में रहता है, उसकी किताब छपती है। तो ये समझिए कि इससे भी ज्यादा लोग थे उसके अंदर और बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की वो महफिल थी। अब वो जब आपके शहर में उनकी तकरीब होगी तो यकीनन आप तशरीफ लाएंगे। अब दिल के आर्ज़े ने किया है इसे निढाल, वरना ये कासमी कभी कड़ी अल जवान था। मरीज़े कल्ब है कब रूठ जाए, भरोसा कुछ नहीं है कासमी का। इस किस्म के शेर कासमी साहब की इस किताब में है। हमारी खुदावंद ताला से दुआ है कि इन्हें उम्र तवील अता फरमाए और इसी तरह ये कहकहों से हम सबके दिल लुभाते रहें। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा शताफरीन से कि हमें अपनी गजल से नवाजें। मोहतरमा शताफरीन। शुक्रिया। देर काफी हो चुकी है और अभी भी सबकी ख्वाहिश यही होगी कि कासमी साहब को सुना जाए। और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि हमारे यानी ऐसे मोहतरम बड़े शायर जो हैं वो मुझे अभी भी पाकिस्तान के हवाले से याद रखे हुए हैं। और अपनी शनाख्त होती है और वो शनाख्त अगर बाकी रहे तो फिर इंसान उसकी रूह आसूदा रहती है। तो मैं चंद मुख्तसर नज़में आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, जिसे बहरहाल हाइको का नाम दिया जाता है। मैं इसको अपनी ज़मीन के हवाले से सह मिसरे कहूँगी। मीटर इसका वही है। इजाज़त चाहूँगी। मैली फटी कमीज, नंगे पाँव काजल टीका, बाजू पर तावीज। मैली फटी कमीज, नंगे पाँव काजल टीका, बाजू पर तावीज। और हंसते गाते चांद
हंसते गाते चांद शाम धुंधल के गलियों में धूल उड़ाते चांद, हंसते गाते चांद शाम धुंधल के गलियों में धूल उड़ाते चांद, और रंग बरंगे फूल घूरे पर शोलों के साथ रक्सा नंगे फूल, रंग बरंगे फूल और घूरे पर शोलों के साथ रक्सा नंगे फूल, और धूप से दहके गाल कार के शीशों से उलझा है मेरा ही तो लाल, कार के शीशों से उलझा है मेरा ही तो लाल, और सपने मेरे हैं फुटपाथों पर दिख ज़दा बच्चे मेरे हैं। और अब हुक्म था साहिब महफिल का गजल के लिए, और हमारे कासिम भाई का अर्ज करूंगी चंद शेर। ये गजल मैं पिछले बरस कनाडा के एक मुशायरे में यौम गालिब के सिलसिले में गई थी, तो वहां पर गालिब के मिसरे पे कही थी कासिम साहब, ये दुनिया रज़्म गाहे खैर व शर है, ये दुनिया रज़्म गाहे खैर व शर है, तमाशाए जहां मुफ्ते नजर है। मिसरा था तमाशाए जहां मुफ्ते नजर है, और उसने मतला है कि पसे आईना भी वहमे नजर है, पसे आईना भी वहमे नजर है, वो आखिर कौन है क्या है किधर है, वो आखिर कौन है क्या है किधर है, और अभी तो मैं इसी तकरार में हूँ, अभी तो मैं इसी तकरार में हूँ, वजूद एक ख्वाब है या के खबर है, अभी तो मैं इसी तकरार में हूँ, वजूद एक ख्वाब है या के खबर है, और वही हंगामा हाय खुद कलामी, वही हंगामा हाय खुद कलामी, वही खामोशिये वहशत असर है, और मेरी मुट्ठी में है गो हफ्त अफलाक, मेरी मुट्ठी में है गो हफ्त अफलाक, हवाला खाकी का मोतबर है, मेरी मुट्ठी में है गो हफ्त अफलाक, हवाला खाकी का मोतबर है, और खला अंदर खला 100 कायनातें, खला अंदर खला 100 कायनातें, इन्हीं में एक मेरा छोटा सा घर है, खला अंदर खला 100 कायनातें, इन्हीं में एक मेरा छोटा सा घर है, और वो जिसके खेत हरियाली का परचम, वो जिसके खेत हरियाली का परचम, वही जो चांद तारों का नगर है, वही जो चांद तारों का नगर है, जहाँ रास्ते में उम्मीदों की छाया, जहाँ रास्ते में उम्मीदों की छाया, जहाँ आंगन में ख्वाबों का शजर है, जहाँ आंगन में ख्वाबों का शजर है, और जहाँ आबाद खुशबू से दरीचे, जहाँ हर जर्रा खुर्शीदो कमर है, जहाँ आबाद खुशबू से दरीचे, जहाँ हर जर्रा खुर्शीदो कमर है, और नसीबे दुश्मना मैंने सुना है, नसीबे दुश्मना मैंने सुना है, अब उन गलियों में एक गौगाए शर है, नसीबे दुश्मना मैंने सुना है, अब उन गलियों में एक गौगाए शर है, और बलाएं घूमती हैं बस्तियों में, बलाएं घूमती हैं बस्तियों में, वो यादों का नगर अब एक खंडर है, खुदाया खुदाया वहम हो ये ख्वाबे वहशत, खुदाया वहम हो ये ख्वाबे वहशत, खुदाया झूठ हो ये जो खबर है।
इरशाद भाई जी बहुत शुक्रिया। आप सब खवातीन व हजरात इरशाद भाई जी को और परवेज भाई को एक दफ़ा फिर सुन सकेंगे। 3 अक्टूबर को मुशायरा ये लोग कर रहे हैं और वहाँ पे शोरा भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, जैसी कि आपको खबर मिली है। दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, रोग क्यों लगता है ये इंसान ही की जान को। डॉक्टर साहब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इससे पहले कि मैं आज की इस तकरीब के आखिरी मकामी शायर से गुजारिश करूं, साहिब दीवान शायर हमें मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ एक सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो कि आज बहैसियत सहाफ़ी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बहैसियत शायर नहीं। और उनका बहुत ही इस बात पे मुसिर हैं कि आज पढ़ूंगा नहीं तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो तशरीफ़ लाएं, कासमी साहब के लिए कुछ कहें। मेरी मुराद है जनाब सलीम सैयद साहब से, रेडियो यंग तरंग के प्रोग्रामर हैं। सलीम भाई तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले तो कासमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वो चाहे स्टेज पे हों या रेडियो पे हों या टेलीफोन पे हमसे बात करें, फजला संजी इनका वतीरा है। और आज इस महफिल में आके हमें पता भी चल गया कि कितनी शगुफ्ता बातें करते हैं। यंग तरंग के बिहाफ पे मैं ह्यूस्टन में कासमी साहब को खुशामदीद कहता हूँ और इनके होते हुए कुछ सुनाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। शुक्रिया। अगर कुछ 4-5 मिसरे याद हैं तो वैसे कासमी साहब के होते हुए लतीफ़ा सुनाना भी बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हें लतीफ़े भी उसी तरह से याद हैं जिस तरह के अपने अशार इन्हें याद हैं। लेकिन फराग गोरखपुरी साहब एक मुशायरे में पढ़ रहे थे और वहां पे एक साहबजादे आए, उनका नाम लिया गया, वो देर से पहुंचे थे, जैसे इकबाल देर से ही आता। तो वो आए और उन्होंने कहा कि फराज साहब अब तो इतने असातिज़ा पढ़ चुके हैं, मेरा पढ़ना मुनासिब नहीं होगा, पहले दौर में आप भी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा साहबजादे, जब आपने हमारे बाद पैदा होने की जुर्रत कर ली है तो सलीम भाई शुक्रिया। सुरेयान की इजाजत है। छोटी बहन के चंद अशार जो मैं तैयारी करके आया नहीं था, न लिख के लाया, तो जो याद आते हैं कासमी साहब आपकी इजाजत से बता देता हूँ। छोटी बहन के है, यूं तो खेल पुराना था, यूं तो खेल पुराना था, लेकिन ये दिन आना था। यूं तो खेल पुराना था, लेकिन ये दिन आना था। मेरे साथ अनाएं थी, मेरे साथ अनाएं थी, उसके साथ जमाना था। और कारी साहब, ना वो इश्क का आलिम था और ना ही मैं मौलाना था। ना वो इश्क का आलिम था, ना ही मैं मौलाना था। कुछ तो बात रही होगी, वरना उसने आना था। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। हमारी खुशकिस्मती है कि मिर्जा अकील साहब आज हमारी इस महफिल में शामिल हैं, साहिब दीवान शायर हैं। मेरा तफसीली तारुफ तो नहीं है, मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम वापस जाएंगे कासमी साहब की तरफ, मिर्जा साहब तशरीफ लाइए और गज़ल से नवाजें। मिर्जा अकील साहब। ख़वातीन हज़रात, कासमी साहब के साथ मेरा बहुत लंबा साथ है। जब मैं रेडियो कराची का डायरेक्टर था तो रिटायर हो गया हूँ, तो सारे हमारे मुशायरे जो होते थे उनकी मेज़बानी एंकर मैन यही हुआ करते थे।
اور یہاں آج کی محفل میں کسی نے اس طرف نشاندہی نہیں کی. قاسمی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ تمام ہندو پاکستان کے مشاعرے جو انہوں نے پڑھے یا جن کی میزبانی کی، ان تمام مشاعروں کے واقعات، لطیفے اور چیدہ چیدہ اشعار ان کے یادداشت، حالانکہ اب خود کہتے ہیں کہ یادداشت ویسی نہیں رہی، مگر کمال کی یادداشت اور کمال کے واقعات بیان کرتے. وہاں کی کمپیئرنگ میں ہم ریڈیو والے اتنا ڈیپینڈ کرتے تھے کہ کبھی ہمارے یہاں اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے ریڈیو میں. قاسمی صاحب اتنی خوبصورت کمپیئرنگ کرتے ہیں، اتنے اچھے شعر سناتے ہیں کہ آپ کو ایک محفل میں یوں سمجھیے کہ آپ پورا ایک دور پورا سن لیتے ہیں اچھے اشعار کا. یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے اور بہت ہی خوبصورت وہ کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی نظم جو قاسمی صاحب کے رنگ میں ہے وہ سنا کے میں آپ کو ایک غزل سناؤں گا. نظم کا اٹھان دیکھیے گا اور اس کا آخری مصرے پہ توجہ دیجیے گا. زندگی جشن سوریہ جی، آپ سے اجازت نہیں لی میں نے، آپ کے سامنے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں، کب کب آتا رہتا ہوں. آج کل نہ صدر صاحب اجازت دیتے ہیں نہ جو زندگی دشت جنو خیز ستم آمادہ اور انسان تہی دست اکیلا پیادہ. زندگی دشت جنو خیز ستم آمادہ اور انسان تہی دست اکیلا پیادہ. میں بھی اس دست جنو خیز میں پیادہ تھا. میں تو 37 برس مائکروفون سے کھیلتا رہا ہوں نا. مائکروفون کے فاصلے کا مجھے پتا ہے، سسٹم کا نہیں پتا. زندگی دشت جنو خیز ستم آمادہ اور انسان تہی دست اکیلا پیادہ. میں بھی اس دشت جنو خیز میں پیادہ تھا. میں کہ تنہا تھا، فسردہ تھا، تھکا ماندہ تھا. مجھ کو خواہش تھی مجھے آپ کا دامن مل جائے، غنچائے دل کے مہکنے کو گلستہ مل جائے. غنچائے دل کے مہکنے کو گلستہ مل جائے. پھر اسی دشت میں میں نے تیرا دامن پایا. صاف دامن تھا، میرے من نے وہیں دھن پایا. میں نے سوچا تیرے دامن سے سگائی کر لوں. اس نظم کا عنوان ہے آج کا عشق. میں نے سوچا تیرے دامن سے سگائی کر لوں، اپنے اینک کے گلاسز کی صفائی کر لوں. آپ کو ایک غزل ہم نہیں لائے، بڑا افسوس ہے ہمیں. کہا کہ اینک کے گلاسوں کی صفائی کر لوں. سرفراز شاہد نے کہا تھا کہ جب سے اینک لگی نظر والی زہر لگنے لگی ہے گھر والی. جب سے اینک لگی نظر والی. سرفراز شاہ شعر تھا کہ جب سے اینک لگی نظر والی زہر لگتی ہے مجھ کو گھر والی. میں نے اس کا دیکھو بات سنو، یہ شعر غلط ہے اس لیے کہ تمہیں زہر لگنے لگی ہے اینک لگانے کے بعد، تو اس کو یوں کر دو کہ جب سے اینک لگی نظر والی زہر لگنے لگی ہے گھر والی. میں اسلام آباد گیا تو ان کی بیگم، انہوں نے کھانے پہ بلایا تو ان کی بیگم پروفیسر پڑھاتی ہیں کالج میں. تو وہ کہنے لگی قاسمی صاحب اس کو سمجھاؤ، ٹی وی پہ کیا پڑھتا پھرتا ہے، یہ ساری پروفیسر مجھے اعتراض کرتی ہیں، اپنے شوہر کو سمجھاؤ، آپ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں کوئی بات آئے گی. آپ یوں کریں کہ اس شعر کو یوں پڑھا کرے کہ جب سے چشمہ لگا نظر والا زہر لگنے لگا ہے گھر والا. علی صاحب ایک غزل پیش ہے، آپ کی توجہ کے مستحق ہے. مطلب ہے کہ گو مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے. گو مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے.
ہر شخص اپنے خول میں کچھ کچھ خدا تو ہے. ہر شخص اپنے خول میں کچھ کچھ خدا تو ہے. مصرع ثانی سنیے کہ یہ فیصلہ عجیب سہی فیصلہ تو ہے. یہ فیصلہ عجیب سہی فیصلہ تو ہے. تیرے بغیر جینے کا کچھ حوصلہ تو ہے. تیرے بغیر جینے کا کچھ حوصلہ تو ہے. صاحب لودھی چلا گیا کہ ہے. سن لو یہ شعر کہ شعر ہے کہ پگڈنڈیوں کو دیکھ کر آتا ہے یہ خیال. پگڈنڈیوں کو دیکھ کر آتا ہے یہ خیال. رستہ نہیں بنا ہے مگر راستہ تو ہے. رستہ نہیں بنا ہے مگر راستہ تو ہے. ہر شخص اپنے بارے میں سچ بولتا نہیں. ہر شخص اپنے بارے میں سچ بولتا نہیں. ہر شخص اپنے بارے میں سچ سوچتا تو ہے. ہر شخص اپنے بارے میں سچ سوچتا تو ہے. ہر شخص اپنے بارے میں سچ بولتا نہیں. ہر شخص اپنے بارے میں سچ سوچتا تو ہے. اس بے وفا سے رابطہ یہ بھی تو کم نہیں. اس بے وفا سے رابطہ یہ بھی تو کم نہیں. ہم کو وہ ایک عرصے سے بھولا ہوا تو ہے. ہم کو وہ ایک عرصے سے بھولا ہوا تو ہے. اس دیکھنے کو دوستو کیا نام دیجئے. اس دیکھنے کو دوستو کیا نام دیجئے. ہم جولیوں کی اوٹ سے وہ دیکھتا تو ہے. کل 14ویں ہے چاندنی آئے گی ڈھونڈنے. کل 14ویں ہے چاندنی آئے گی ڈھونڈنے. میں اس کو فون کیوں کروں اس کو پتا تو ہے. اب کچھ اسی کے شعر ہے کہ ہے شاعری شعور کی سرگوشیوں کا نام. ہے شاعری شعور کی سرگوشیوں کا نام. کچھ اس میں لاشعور مگر بولتا تو ہے. کچھ اس میں لاشعور مگر بولتا تو ہے. اب اور کیا ثبوت مہیا ہو حسن یار. باتوں میں تیرے ٹوٹا ہوا ہاتھوں میں تیرے ٹوٹا ہوا آئینہ تو ہے. اور یہ کیا کہ تیرا دوست دکھائی نہ دے تجھے. مغتا ہے کہ یہ کیا کہ تیرا دوست دکھائی نہ دے تجھے. اشرف وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا تو ہے. شکریہ. مرزا عقیل صاحب بے انتہا ممنون ہوں آپ کا. بہت اچھا لگا کہ آپ نے شرکت بھی کی اور کلام بھی سنایا. ایک دو مصرے یاد آ رہے ہیں اور بڑے بھائی اس وقت اگر اس جگہ ہوتے جہاں میں کھڑا ہوں تو شاید وہ کہتے کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں. اپنا ہی ایک شعر ان کا کلام سن کے یاد آ رہا ہے کہ بلندیوں پہ نہ ڈھونڈو کہ جوہر نایاب. بلندیوں پہ نہ ڈھونڈو کہ جوہر نایاب. زمین کی گود میں پلتے ہیں کچھ خبر ہے تمہیں. تو ایسے ہی دیکھیے کیسے کیسے لوگ شہر ہیوسٹن میں موجود ہیں اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اچھے شاعروں کو. بڑی خوشی ہوئی. ہر آدمی کبھی نہ کبھی پرویز بھائی کہیں نہ کہیں سے آتا ہے. مطلب ہم سب یہاں پیدا تو نہیں ہو سکتے. میں گزارش کر بھائی آپ بھی کہیں کہ یہ بھی کہیں کہ بارہ اس بحث یہ بات کی بحث ہے. اس وقت ہم یہاں آئے ہیں قاسمی صاحب کو سننے اور میں چاہوں گا کہ منی بھائی ضرور ان کا شکریہ ادا کریں. حالانکہ ان کا اصرار ہے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن ہم چاہیں گے کہ منی بھائی خود بذاتے اپنی زبان سے آج شکریہ ادا کریں. ہمارے سامعین کا بھی قاسمی صاحب پر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. سب لوگوں کا میں بڑا بڑا مشکور ہوں جو آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائے. بڑی مہربانی. السلام علیکم. خواتین حضرات اب چلتے ہیں قاسمی صاحب کی طرف.
آپ کے اور قاسمی صاحب کے درمیان جب تک آپ چاہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ سنجیدہ کلام سے قاسمی صاحب، لیکن اس سے پہلے کہ قاسمی صاحب دوبارہ اپنے کلام سے نوازیں، میرے خیال میں ہم اہل ہیوسٹن جتنی بھرپور تالیوں میں دوبارہ ان کا استقبال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. سنیے، آپا نے کہا کہ میں نے ان سے پہلے منع کر دیا تھا کہ میری صدارت نہ کروائیں. حالانکہ خواتین نے صدارت کیا، خواتین نے تو پیغمبری کے دعوے بھی کیے ہیں. تاریخ میں ایک نام ہے، مسیلمہ کذاب تھا ایک، جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا. تو اسی کے زمانے میں ایک عورت بھی پیدا ہوئی تھی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. کہنے لگے انہوں نے کہا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں تو نبیانی ہوں، میں تو نبیانی ہوں. تو عورتوں نے تو بڑے آپا صدر بننے کی بھی تیار نہیں ہے. مولانا ظفر علی خان سے کسی نے کہا کہ جناب میں اخبار نکالنا چاہتا ہوں، مشورہ دیجیے میں اخبار نکالوں یا نہ نکالوں. اس نے کہا بھائی اخبار نکالنا بڑا مشکل کام ہے، کوئی اور کام کرو. اس نے کہا مولانا آپ منع کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ کہنے لگے دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت چل گئی، اس کا اخبار الفجر نہیں چلا اس کا. جی اچھا نہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا. اچھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ ایک صاحب کسی کے یہاں گئے تو انہوں نے گھر والوں نے ان کو لسی پلائی پانی ڈال کے اور خود دودھ پیا. دودھ پی کے انہوں نے کہا الحمدللہ. وہ مہمان کہنے لگا الحمدللہ. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ نے خالص دودھ پیا الحمدللہ اور مجھے آپ نے کچی لسی پلائی. اشرف صاحب کی شاعری سنی آپ نے. میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت، میری یاد سن لیجیے، میری یاد سن لیجیے، میری یاد سن لیجیے، میری یاد سن لیجیے. میں نے جیسے پہلے بار بار عرض کیا کہ دل شکنی میرا کام ہے ہی نہیں. البتہ میری یاد سن لیجیے، میں چلی معذرت کر لی آپ سے. حالانکہ اس کو میں لمبا نام بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا. اس کی گزارش یہ ہے کہ انسانوں کو دکھی کرنا یا دل شکنی کرنا، اصل میں اس میں تھوڑا سا جو لوگ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا ہنسنے ہنسانے میں، وہاں کہیں نہ کہیں آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں احتیاط باقی رہتی نہیں. تو بہرحال اگر آپ کی دل شکنی ہوئی تو معذرت خواہ ہوں آپ سے. اشرف صاحب کی شاعری آپ نے سنی. ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق رہا. زید بخاری ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر کسی زمانے میں ہوتے تھے. ان کے بعد ایک صاحب اپنا مجموعہ کلام لے کر آئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا نام رکھا بھی اس کا؟ جی بے کراں، بے کراں اس کا نام رکھا ہے. ارے کہنے لگا تو پنجابی اس کا نام رکھ کی کراں. مولانا عبد المجید سالک ان سے ملنے آئے، پطرس بخاری کے زید بخاری سے ملنے آئے اور کہا کہ بخاری صاحب نے کہا کہ سالک، عبد المجید سالک ان کا نام تھا. کہا کہ سالک جب تمہارا شعری مجموعہ آئے تو تم اس کا نام رکھنا کلام مجید، عبد المجید سالک. وہ کہنے لگے بخاری صاحب جب آپ کا مجموعہ چھپ کر آئے تو اس کا نام رکھے صحیح بخاری. صحیح بخاری. ایک اسی جگہ کا واقعہ ایک اور ان کا بخاری صاحب کا ہی کہ بخاری صاحب کے پاس